نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں، بے پناہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد عید الفطر کی تیاری ہے۔ عید نام ہے ماہ شوال کے پہلے دن اور ذی الحجہ کی 10ویں دن کا۔ ان دنوں کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ اطاعت الہی، عید الفطر میں تو ماہ رمضان کے فرض روزے رکھ کر اور عید الاضحیٰ میں حج سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ عید الفطر کے بعد تو شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے بعد زیارت روضہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کرتے ہیں۔ یا ان دونوں دنوں کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن ہر سال لوٹ کر آتے ہیں، اور عید عود سے بنا ہے اور عود کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ یا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار فضل و کرم ہوتا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آنے سے خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ بہرحال تمام توجیحات میں عود کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید سن 2 ہجری میں نماز عید الفطر عطا کی تھی اور پھر اسے کبھی ترک نہیں فرمایا، لہذا یہ عید کی نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرماتا ہے، اور جب وہ پڑھنے والا مرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ جناب وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ شیطان ہر عید پر نوحہ زاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، آپ کیوں غضبناک اور کیوں اداس ہیں؟ تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، کیونکہ انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے تراویح پڑھی، انہوں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی، لہذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کرو تاکہ وہ دوبارہ گناہ کریں اور اللہ ان سے ناراض ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے دن جنت کو پیدا فرمایا، اور جنت کے اندر درخت طوبہ عید کے ہی دن پیدا کیا گیا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا وحی کے لیے عید الفطر کے دن انتخاب کیا گیا، اور فرعون کے جادوگروں کی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے دن قبول فرمائی۔ لہذا معلوم ہوا کہ عید الفطر بڑی برکتوں والا دن آ رہا ہے۔ اس دن ہم غافل نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور مولا رب العزت سے یہ دعا کریں کہ الہی، یہ برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک تو بار بار ہمیں عطا فرما، اور یہ دن عید الفطر کا یہ بھی بار بار عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے کہا کہ اے والد گرامی، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانے پھٹے قمیص کے اندر دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹا ہو تو ماشاء اللہ ایسا ہو کہ جواب دیا کہ دل تو اس کا ٹوٹے کہ جو رضا الہی کو نہ پا سکا ہو یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے تو یہ امید ہے اور پورا یقین ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ رب العزت بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ عزیزوں، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو زمین پر اترتے ہیں اور وہ گلی اور کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، جسے جن اور انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے ان کی آواز کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے رب کریم کی طرف کو آ جاؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور جب لوگ عیدگاہوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، مزدوری کا بدلہ کیا ہے؟ یعنی جو مزدور کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے بتاؤ۔ جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دیا جائے۔ تب اللہ جل شانہ وعم نوالہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی بخشش اور رضا کو ان کا اجر بنا دیا ہے، ان کے سروں پر اپنی رضا اور خوشنودی کے تاج آراستہ کر دیے ہیں۔ عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جل شانہ وعم نوالہ ہمیں عید الفطر کی خوشیاں مبارک فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔